بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. حضرات امام مظلوم، ایک بار پھر ہم جمع ہوئے ہیں اور اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ تاریخ کے اس عظیم اور اس بڑے واقعے اور حادثے کو اپنے ذہنوں میں زندہ کریں اور اسے یاد کریں کہ جس نے اپنی زندگی دے کر، اپنے گود کے پالوں کی زندگی دے کر، اپنی قربانی دے کر اور اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے وقار کی قربانی دے کر اللہ کے بھیجے ہوئے اس پیغام کو بچایا، جس پیغام کا نام دین ہے، جس پیغام کا نام اسلام ہے، اور اس بچانے والے کا نام حسین ہے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں نہ پہلے شہید ہیں اور نہ آخری شہید ہیں. ان سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کے بعد بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. حسین سے پہلے بھی مظلوم تھے اور حسین کے بعد بھی ظلم باقی رہا ہے. حسین سے پہلے بھی مظلوم کا خون بہا اور شہادت حسین کے بعد بھی، واقعہ کربلا کے بعد بھی مظلوم کا خون بہنا بند نہیں ہوا ہے. لیکن ساری شہادتوں میں آخر وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے جس طرح سے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، جس طرح سے محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی
پوری دنیا میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان سیاہ لباس میں آ جاتے ہیں، جس طرح سے واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر صاحب ایمان اپنے کاموں کو چھوڑ کے فرش عزا پر آ جاتا ہے، اس طرح سے کسی اور شہید کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ کسی اور مظلوم کا تذکرہ اس طرح کیوں باقی نہیں ہے؟ یہ کربلا ہی کیوں زندہ ہے؟ یہ حسین ہی پر ماتم سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ عزاداران سید الشہداء، میں آپ حضرات کے سامنے اس سال اس ماہ محرم الحرام میں جس کا آج یا آغاز ہوا ہے یا کل سے آغاز ہوگا، اس سلسلے کی بہرحال آج پہلی مجلس ہے، چاہے آج چاند رات ہو یا نہ ہو۔ آپ حضرات کے سامنے کربلا کے طفیل میں، سید الشہداء کے تذکرے کے طفیل میں اور اس مہینے کی عظمتوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اس سال کی ان مجالس میں جن کا اختتام عاشورہ پر ہوگا، جس عنوان، جس موضوع اور جس سبجیکٹ کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جس سبجیکٹ کا میں نے ان مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ مقصد کربلا کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ معصومین کی زندگی اور سیرت میں ہماری زندگی کے لیے کیا سبق ملتے ہیں، اسباق حیات معصومین، معصوم کی زندگی کے سبق، لیسنس فرام دا لائف آف دا معصومین۔ لیکن آج جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، میں صرف شاید اتنا کہہ سکوں آپ سے کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ عزیزان محترم، ان سب باتوں سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، سفر کی تکان اور مسلسل جاگنے کے باعث میں بے انتہا تھک گیا تھا اور سو گیا اور تاخیر سے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کل سے انشاءاللہ وقت کی پابندی ہوگی۔ آج آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، لیکن چونکہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے، ایام اعزاز شروع ہو رہے ہیں، مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لہذا میں اس سلسلے کے آغاز میں دو تین باتیں کربلا، محرم، عزاداری، مجلس، ماتم، گریہ اور سید الشہداء، شہدائے کربلا اور اسیران اہل حرم کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا ہے کہ آخر شہادتیں تو بہت سی ہوئیں، خون تو بہت بہا، لیکن کربلا سے زیادہ کسی واقعے کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا اور حسین سے زیادہ کسی کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ عزیزو، یہ سوال اگر ہمارے دماغوں میں اٹھتا ہے تو اس کا جواب بھی ہمیں اسی مالک سے لینا ہے جس مالک کے حکم کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا ہوئی ہے، جس کی تدبیر سے محبت پیدا ہوئی ہے، جو محبت ہمیں اس طرح سے بے چین کرتی ہے کہ آج اس وقت ہر لمحے، ہر آنکھ انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے۔ دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے
سڑک پہ مثلاً ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد نیوز آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد خبر آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ آج فلاں ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا، اتنی کاریں ٹکرا گئیں، اتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے اور اتنے لوگ اس میں مر گئے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اس کا ذکر ہو، اس کا تذکرہ ہو، اس کی ڈیٹیل ہو۔ دنیا میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم یا دنیا کی اور جنگیں، تمام لڑائیوں، تمام جنگوں کا ذکر ان کے ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف بات لڑائی کی نہیں ہے، صرف جنگ کی نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ توجہ دیں گے، صرف جنگ اور لڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر واقعہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے۔ آدمی حکومت میں آیا، کوئی پرائم منسٹر ہوا، کوئی پریزیڈنٹ ہوا، تو جب پرائم منسٹر ہو جائے گا تب بتایا جائے گا کہ یہ پرائم منسٹر ہو گئے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، ہر جگہ واقعہ پہلے ہوتا ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کی طرف توجہ دے لی ہے تو اب مجھے کہنے کی گنجائش میرے لیے پیدا ہو گئی کہ تاریخ اسلام میں، تاریخ دین میں، تاریخ مذہب میں، مذہب کی ہسٹری میں جس کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو تھوڑی دیر انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ہے، لیکن انتظار میں آپ نے باتیں بھی کی ہوں گی، کوئی اتنی تھکن نہیں ہوئی ہوگی، اس سے بہتر صلوات بھیج سکتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ تاریخ دین اور تاریخ اسلام اور تاریخ مذہب کا آغاز پیغمبر گرامی کی ذات سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ تاریخ دین کا آغاز دنیا کی پیدائش سے بھی نہیں ہوتا ہے، جناب آدم کی ولادت سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ دین و مذہب کا آغاز کائنات کے، یونیورس کے بنائے جانے سے ہوتا ہے۔ جو اس دنیا میں نہیں، اس پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں سب سے پہلے جس کی خلقت ہوئی ہے وہ دین کا ہادی ہے، دین کے وہ راہبر ہے۔ پوری دنیا بعد میں بنی ہے، پہلے نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت ہوئی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور یہ میرا نور جو پیغمبر گرامی فرما رہے ہیں یہ وہی نور ہے جس سے نور علی بھی ہے، جس میں نور فاطمہ بھی ہے، جس میں نور طلعتن پاک بھی ہے، جس میں نور انبیاء بھی ہے، جس میں نور ائمہ بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نور ہدایت کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو تاریخ دین کا آغاز خلقت نور محمدی سے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے سب اس کے بعد ہوا ہے، اور ظاہری طور پر دین اور مذہب کا آغاز اس تذکرے سے ہوتا ہے جب اللہ نے جناب آدم کی خلقت کی بات کی ہے۔ جناب آدم کو پیدا نہیں کیا ہے، جناب آدم کے پیدا کرنے کی اللہ نے بات کی ہے کہ میں ایسی مخلوق کو بناؤں گا جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ سارے تذکرے ہیں۔ تو جناب آدم، جناب پیغمبر گرامی کے نور کی خلقت حقیقی آغاز ہے، اصلی آغاز ہے تاریخ دین کا، اور جناب آدم کی پیدائش کا ذکر ظاہری طور پر آغاز ہے تاریخ دین کا۔ اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک
جتنے واقعے گزریں گے، تاریخ میں جتنی باتیں ہوں گی، فطرت ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ واقعہ جب ہو جاتا ہے تب اس کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن مجھے تاریخ دین میں، یہاں توجہ دیں آپ، تھوڑی دیر آپ کو سننا پڑے گا زحمت سے، جو بنیادی باتیں ہیں وہ واضح ہو جائے تاکہ آپ کے لیے، تو مجھے اپنی اگلی کچھ باتوں کا کہنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے واقعے گزریں گے، جناب آدم کی پیدائش سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے واقعے گزریں گے، واقعہ ہوگا تو اس کا تذکرہ ہوگا. مثال کے طور پر بدر کی جگہ، بالکل سامنے کی باتیں بچے بھی سمجھ لیں، ہسٹری آف اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں بدر کی جنگ ہو گئی، تو اب اس کے بعد ہسٹری میں اس کا نام آئے گا کہ بدر کی جنگ کب ہوئی، کہاں ہوئی، کون لڑا، کون شہید ہوا، کتنے کافروں کو مارا، سب سے زیادہ کس کے ہاتھوں سے دشمنان دین مارے گئے. احد کی جنگ ہوگی تو اس کے بعد تذکرہ ہوگا مثلا کہ اس میں کل کتنے دشمنان دین مارے گئے، اس میں مولا علی کے ہاتھوں سے کتنے مارے گئے اور باقی لشکر کے ہاتھوں سے کتنے مارے گئے. تو واقعہ بعد میں ہوتا ہے لیکن تذکرہ پہلے ہوتا ہے. بعد میں واقعہ پہلے ہوتا ہے لیکن تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. مگر مجھے تاریخ دین میں دو ایسے تذکرے ملتے ہیں. مجھے تاریخ دین میں، اب بالکل آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے، مجھے تاریخ دین میں دو تذکرے ایسے ملتے ہیں کہ جہاں واقعہ بعد میں ہوا ہے اور اس واقعے کا تذکرہ پہلے ہوا. میں نے اتنی بات آپ سے جو کہی ہے اب اس کے نتیجے تک ذہنوں کو لایا ہوں. تاریخ کا اصول یہ ہے کہ واقعہ پہلے، تذکرہ بعد میں. مگر دو واقعے ایسے ملتے ہیں جس میں واقعہ بعد میں ہوا ہے، تذکرہ پہلے ہوا ہے. ایک واقعہ ہے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، پیغمبر گرامی کی اس دنیا میں تشریف آوری کا. اس واقعے کو ہونا کب ہے؟ جناب عیسیٰ کے اس دنیا سے عرش پر، فلک پر چلے جانے کے صدیوں کے بعد. لیکن تذکرہ کب سے شروع ہو گیا؟ آدم کی خلقت کے پہلے سے تذکرہ شروع ہو گیا. قرآن کریم میں آیات موجود ہیں. ہم نے عہد لیا نبیوں سے، رسولوں سے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ دوسرے رخ کا تذکرہ کرنے میں مجھے کم وقت ملے گا. صرف اشارتاً آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پیغمبر، ہر نبی سے آخری پیغمبر کے آنے کا وعدہ کیا گیا اور اس نے خود اطلاع دی، وہ تو الگ بات ہے. نہیں، خلقت انبیاء سے پہلے، اس دنیا میں نبیوں اور رسولوں کے آنے سے پہلے اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنكُمْ. پیغمبر کے آنے سے پہلے، نبیوں کے اور رسولوں سے آنے سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے ہم نے سارے نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ جب تمہارے درمیان سے ایک ایسے پیغمبر کو ہم بھیجیں گے جو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کے مفہوم کو عرض کر رہا ہوں، پیغام ہدایت کو لے کے آئے گا اور تم تک پہنچائے گا، تم تک آئے گا تو تم دو کام کرو گے. جب آخری پیغمبر اللہ کے پیغام کو لے کے آئے گا تو تم دو کام کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. آخری پیغمبر جب آئے گا تو تم دو کام کرو گے. ایک یہ کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور دوسرے یہ کہ تم اس کی مدد کرو گے. آیت آپ کی سنی ہوئی ہے
تذکرہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں صرف اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا، جناب آدم سے بھی وعدہ لیا گیا، جناب نوح سے بھی وعدہ لیا گیا، جناب موسیٰ و عیسیٰ سے بھی وعدہ لیا گیا، ابراہیم و لوط و ہود سے بھی وعدہ لیا گیا۔ جن نبیوں کے ہم نام جانتے ہیں وہی نہیں، 1,24,000 نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ جب یہ آخری پیغمبر آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، جناب آدم آئیں گے تو انہیں اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد ہے۔ 2 وعدے میں نے اپنے مالک سے کیے ہیں، آخری پیغمبر آئے گا تو میں اس پر ایمان بھی مجھے لانا ہے اور اس کی مجھے مدد بھی کرنا ہے۔ جناب آدم ساری زندگی انتظار کرتے رہے وہ پیغمبر آ جائے جس کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آدم آئے اور چلے گئے مگر وہ پیغمبر نہیں آیا، تب اس پر ایمان کیسے لائیں اور اس کی مدد کیسے کریں؟ میں وقت یہ بغیر آپ کے توجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نوح آئے، ابراہیم آئے، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، دونوں وعدے اسے اپنے مالک کے یاد ہیں، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا ہے۔ جب زندگی ختم ہونے لگی، جب اس دنیا سے جانے لگے تو اب ایک ہی راستہ بچا ہے، جیسے باپ کوئی وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کر سکے تو اپنے بیٹے سے، اپنے جانشین سے اپنے بعد کام کی ذمہ داری جس کے حوالے کرتا ہے۔ ایک پریزیڈنٹ، ایک سیکریٹری ایک ادارے کا اگر وعدہ کرے، مثلا آج ایک وعدہ کرنے والا ایک پریزیڈنٹ ہے آپ کی جماعت کے، ایک سیکریٹری ہے آپ کی جماعت کے، وہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، حالات پیدا نہیں ہوتے ہیں، وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو جب پریزیڈنٹ بدلتا ہے، سیکریٹری بدلتا ہے تو وہ اگلے ذمہ دار کے حوالے اپنا کام کر کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اب تم میری جگہ آ رہے ہو، تمہیں اسے پورا کرنا ہے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، درمیان میں لاکھوں انبیاء آتے رہے جاتے رہے، دونوں کام کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک نبی اگلے نبی کے حوالے کر کے جا رہا ہے، میں تو نہیں کر سکا تمہیں کرنا ہے، میں تو نہیں کر سکا تمہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ تک بات آ گئی اور وہ پیغمبر آیا نہیں۔ وعدہ پورا کیسے ہو؟ 2 وعدے ہیں، ایک ہے آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا وعدہ، دوسرا ہے اس کی مدد کرنے کا وعدہ۔ دونوں وعدے ہر نبی کو پورے کرنا ہے۔ یہ کوئی مولوی تو ہے نہیں کہ وعدہ خلافی کر دے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ معصوم ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا بھی ہونا چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ پورا کیسے ہو؟ جب آئے تبھی تو ہوگا، تو اب انتظام کیا کرنا ہے؟ کوشش ان کی طرف سے ہونا ہے اور اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ ایک وعدے کو پورا کرنے کا انتظام اللہ نے اس طرح سے کیا کہ جب پیغمبر دنیا میں آئے تو انہیں شب معراج بلندیوں پہ جب بلایا تو آدم کے پاس سے گزرے، ابراہیم کے پاس سے گزرے، ابراہیم کے پاس سے گزرے، نوح کے پاس سے گزرے، جس کے سامنے سے گزرے آدم کہہ رہے السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی نوح کہہ رہے السلام علیکم یا نبی اللہ، ابراہیم کہہ رہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب جیسے نبی اللہ اور رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے ہیں، ایمان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ معراج میں ایمان کا وعدہ پورا ہو گیا، مگر وہاں کون سی جنگ ہو رہی ہے، وہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے، وہاں کون سی تلوار چل رہی ہے؟ تو نصرت کا کام، دوسرا وعدہ مدد کرنے کا کام ہے، وہ کیسے پورا ہو؟ اس کا کام کیسے پورا ہو؟ تو اب اگر آپ ذرا سے غور کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ آدم اس دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے ملک الموت نے اپنا کام کیا، نوح آئے دنیا سے چلے گئے، ملک الموت نے اپنا کام کیا، ابراہیم آئے دنیا سے چلے گئے، ملک الموت نے اپنا کام کیا۔ ہر آنے والا نبی جب جانے لگتا ہے تو اگلے آنے والے نبی کے ذمے اس کام کو کر جاتا ہے، یہاں تک کہ بات جناب عیسیٰ تک پہنچی، بات جناب عیسیٰ تک پہنچی۔ اب عیسیٰ کے پاس کس کی ذمہ داری ہے؟ آدم کی دی ہوئی ذمہ داری بھی ہے، نوح کی دی ہوئی ذمہ داری بھی ہے، ابراہیم کی، سب ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو رہی ہے نا۔ جیسے جیسے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے، گنتی بڑھتی جا رہی ہے۔ جناب عیسیٰ کتنے لوگوں کے امین ہو گئے؟ 1,23,998 انگلش میں چینج کر لیجیے، 100,998
98 कहते हैं ना 98 को। मुझे पता है आप 98 मुझसे पूछेंगे, उसके पीछे ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन 98 मुश्किल है आपके लिए। 98 नबियों की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो किस पर? जनाबे ईसा पर। अल्लाह ने ईसा को मौत दी? अल्लाह ने जनाब ईसा को मौत दी? नहीं दी। मौत दे देता तो एक वादा ईमान वाला तो पूरा हो जाता मेराज में, लेकिन मदद वाला वादा बाकी रह जाता। उठा लिया ईसा को, उठा लिया ईसा को। इधर पैगंबर गिरामी आए, बद्र की जंग हुई, ना आदम लड़ने आए, न नूह लड़ने आए, न मूसा, न ईसा। वादा पूरा करो। ओहद की जंग हुई, कोई नबी नहीं दिखाई देता, जनाब ईसा आसमान से उतरिए। ओहद की जंग हो रही, सब छोड़ के चले गए हैं, अकेले पैगंबर है, खाली एक है बस, सब चले गए हैं। जनाब ईसा 1,23,998 नबियों की ताकत लेके जमीन पे आ जाइए। क्या मेरी जरूरत क्या है जब अली मैदान में मौजूद है? मुझे माफ करेंगे, आज मेरी आवाज भी खराब है, सब जागने का असर है। कल तक इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा, सब बीमारियों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिलहाल आप सलवात से मदद देते रहें। बिस्तरे नबी पर एक लेटने वाले की जरूरत है। ईसा यही मौका है, वो मेराज पे जा रहे हैं, आप इधर आ जाइए। मगर मसला यह है कि ईसा उधर से इधर उतर के चले आए तो पहला वादा ईमान वाला कैसे पूरा होगा? उन्हें तो वहीं अर्शे चहारों पे पैगंबर का इस्तेकबाल करना है। तो अब कदम कदम पे नुसरत के मौके आते रहे, मगर जो नबियों का जानशीन है, जिसे वादा पूरा करना है, वो आया ही नहीं। पैगंबर खुदा दुनिया से चले गए, उनके जानशीन मौला अली, जनाब ईसा आइए, जनाब मौला की मदद के लिए आ जाइए। का कैसी बातें करते हो जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा है। जनाब मौला कायनात दुनिया से रुखसत हो गए, ईसा नहीं आए, सिलसिला चलता रहा। बस आप मुतवज्जे में अपनी बात को कह लूं तो 2 वादे थे। एक वादा मेराज में पूरा हो गया ईमान लाने का, मगर नुसरत वाला वादा बाकी था, लिहाजा अल्लाह ने उसका इंतजाम किया। आखिरी पैगंबर के जानशीन को भी पर्दे गैब में भेजा, और पैगंबर के आखिरी जानशीन को जिधर पैगंबर में भेजा, वैसे ही नबियों की जिम्मेदारी जिस नबी ने ली थी, उसको भी अर्शे आज़ा अर्शे चहारों पे बुला लिया। अब दुनिया जब जुल्म और सितम से भरेगी तो नूर मोहम्मद का आखिरी टुकड़ा जब दुनिया में आएगा और वो जुल्फ़िकार लेके जमीन को जुल्म और सितम से पाक करेगा, तो उसके पीछे पीछे ईसा खड़े होके उसकी मदद करके बताएंगे नबियों का वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो मैंने ये तज़किरा आपकी खिदमत में क्यों किया? इसलिए नहीं किया था कि मुझे इन बातों को सुनाना था, मैं फिर वहीं वापस आपको लेके चलूं। वाकया गुजरता है, बाद में तज़किरा हो जाता है। पहले ऐसा पूरी तारीख इस्लाम में 2 जगहों पे देखने को मिलता है, वरना आम तौर पर होता यह है कि वाकया पहले होता है और तज़किरा बाद में होता है। मगर एक वाकया है बेसते पैगंबर नबी आखिर का आना, जहां वाकया गुजरा है बाद में और तज़किरा पहले से हुआ। मेरे मालिक, अगर बेशक की बात है, नबी के आने की बात है, हिदायत की बात है, नबूवत की बात है, रिसालत की बात है, इंसान को गुमराही से हिदायत की तरफ निकालने की बात है, तो ये काम तो सारे नबियों ने किया है। अगर दीन के लाने की बात है, अगर तेरे पैगाम को पहुंचाने की बात है, अगर तेरे हुक्म को सुनाने की बात है, तो ये काम तो सारे रसूलों ने किया है। अगर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक ला के उन्हें दीन का पैगाम दे के दीन के रास्ते पर चलाने की बात है, इसमें कुर्बानियां देने की
بات ہے، زحمتیں اٹھانے کی بات ہے، تو یہ تو سب نبیوں نے کیا ہے. آخری پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ صرف ان کے آنے کے واقعے کا تذکرہ آنے سے پہلے کیوں ہو رہا ہے؟ تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نبی تو سب تھے، رسول تو تھے، پیغام خدا تو سب لے کے آئے تھے، دین کا پیغام لے کے تو سب آئے تھے. توجہ اور آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے. مگر یہ دین جو آ رہا تھا، دین کا پیغام تو آ رہا تھا، مگر تکمیل دین کا پیغام نہیں آ رہا تھا. دین کا آنا اور ہے اور پورے دین کا آنا اور ہے. مگر جب اللہ کے پیغمبر نے آخری حج سے واپسی میں غدیر کے میدان میں منبر کی بلندی پر عرش اعظم کی بلندیوں سے بھی اونچائیوں تک علی کو اٹھا کے، میں نے جملہ یوں ہی نہیں کہا ہے کہ عرش اعظم سے بھی اوپر پہنچا کے، اس لیے کہ پیغمبر وہ ہے جس کی جوتیاں عرش اعظم تک پہنچی، اور پیغمبر نے علی کو جب اٹھایا تو علی کے پیچھے خود چھپ گئے تھے. عرش اعظم کی بلندیوں سے بھی اوپر اٹھا کے آواز دی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر پیغمبر نے اعلان کیا، ادھر آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کو ہم نے کامل کر دیا. تو ہر نبی دین لایا، مگر دین کے کامل ہونے کی سند چونکہ آخری پیغمبر کو ملی، تو چونکہ آخری پیغمبر کے ہاتھوں پر دین مکمل ہو گیا، لہذا بعثت بعد میں ہوئی، تذکرہ پہلے ہوا. اب امامت کا کام کیا ہے؟ دین کو دشمن سے بچانا اور دین کو پھیلانا. یوں تو یہ کام 12 کے 12 اماموں نے انجام دیا ہے، مگر کربلا میں حسین نے قیامت تک کے لیے دین کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا. آدم آئیں گے تو حسین پر روئیں گے، کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا، نوح آئیں گے تو حسین پہ روئیں گے. اب میں تفصیل آپ کی خدمت پیش کروں تو دوسری باتوں کو کہنے کا وقت نہیں رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں 2-3 تذکرے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم فضائل کے تذکروں کے ساتھ ساتھ حسین کے تذکروں کی ایک خصوصیت بھی یہی ہے کہ جب حسین کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. روایات گواہ ہیں کہ جناب آدم بھی جس دنیا میں آئے ہیں اور انہیں حکم ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، تو جناب آدم کو طریقہ توبہ و دعا و مناجات جناب ابراہیم نے دیا، جناب جبریل نے دیا. جناب جبریل نے انہیں سکھایا کہ تم دعا کیسے کرو. کہا، انہوں نے 5 نام بتائے کہ ان ناموں کو زبان کا لاؤ اور ان کے واسطے سے اپنی فریاد اللہ کی بارگاہ تک پہنچاؤ. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا نام، سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا تذکرہ، اور اس کے بعد ان کے دونوں فرزند، ان کے دونوں بیٹے. روایات کہتی ہیں کہ جناب آدم نے دعا شروع کی، نام لینا شروع کیا، پروردگارا تجھے واسطہ، اور اس کے بعد ایک ایک نام لیا. لیکن جب آخری نام آیا تجھے واسطہ حسین کا، جن لفظوں میں بھی حسین کا نام لیا ہو، جیسے بھی واسطہ دیا ہو، آدم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے. آدم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے. صرف یہی ایک ذکر نہیں ہے، روایات اور بھی کہتی ہیں کہ اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کیا تو ان کی پیشانی میں اس نور کو رکھا جو نور محمدی کہلاتا ہے. فرشتے اس نور کی زیارت کے لیے آتے تھے، جناب آدم کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے اور جناب آدم کی پیشانی کو دیکھا کرتے تھے. جناب آدم نے پوچھا کہ مالک تو نے مجھے آخر کیا نعمت دی ہے، کیا عطا کیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور میرے نور کی میرے پیشانی کو دیکھا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا میں نے تمہاری پیشانی میں نور محمدی کو رکھا ہے، اس کی زیارت کو آتے ہیں. جناب آدم نے کہا کہ مالک جب یہ کوئی ایسی عظیم شے ہے
کہ اس کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو مالک میں اس کی زیارت سے کیوں محروم رہوں؟ مجھے اس کی زیارت سے کیوں محروم رکھا ہے؟ تو اللہ نے جناب آدم کی فرمائش پر وہ نور پیشانی سے منتقل کر دیا جناب آدم کے دست مبارک میں، ہتھیلی میں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں وہ نور منتقل ہو گیا۔ روایات کہتی ہیں کہ اب جب فرشتے آتے تھے تو آدم فرشتوں کی طرف اپنے پنجے کو کر دیتے تھے، اور جب آدم کا خود جی چاہتا تھا تو اپنی طرف پھیر لیتے تھے اس رخ کو۔ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کربلا کا جو علم ہے، اس کی جو یادگار آج ہم بناتے ہیں، اس علم میں پنجہ کیوں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے تاریخ کے لحاظ سے، لیکن میرے خیال میں دو وجہیں مجھے تاریخ کے سہارے سے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دست آدم میں یہ نور منتقل ہوا تھا، تو اس پنجے کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی اس نور کو یہ بلندی حاصل ہے کہ اسی کی سربراہی میں دین کے جاننے والے آگے چلتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یقیناً یہی ہے کہ کربلا میں جو علم جن ہاتھوں میں تھا وہ ہاتھ کٹے تھے، لہذا ہم ان کٹے ہوئے ہاتھوں کی یاد کے طور پر علم کے سر پہ اس پنجے کو باندھ کے بتاتے ہیں کہ ہاتھ کٹے ہیں لیکن کسی دوسرے کے ہاتھوں میں بیعت کے لیے گئے نہیں ہے۔ تو جناب آدم اس نور کی خود بھی زیارت کرتے ہیں اور فرشتوں کو بھی جب آتے ہیں ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ مجھے دو تین جملے کہنے دیجئے۔ زیارت کس کی ہے؟ نور محمد کی۔ اسی نور کے 5 ٹکڑے ہیں کہ نہیں؟ بہت بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں لیکن بچوں کے لیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی ایک نور ہے۔ بہت بار آپ نے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے بھی بزرگوں ہی سے سنا ہے، مگر بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں۔ یہی ایک نور ہے، آدم کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی نور کو اگر اس طرح سے گنیے تو 1 2 3 4 5 حصے ہیں، اور اسی نور کو اور گنیے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ٹکڑے ہیں۔ یہی نور ایک بھی ہے، یہی نور 5 بھی ہے، یہی نور 14 بھی ہے۔ یہ ایک بھی ہے، 5 بھی ہے، 14 بھی ہے اور 1 بھی ہے۔ جناب آدم خود بھی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو بھی زیارت کرنے دیتے ہیں۔ تو اب مجھے 2 جملے کہنے دیجئے۔ نور محمدی کی زیارت شوق آدم بھی ہے، سیرت آدم بھی ہے، اور فرشتے زیارت کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی زندگی کبھی عبادت الہی سے خالی نہیں رہتی۔ فرشتہ وہ ہے کہ جو سجدے میں ہے سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے رکوع میں رہے گا، جو ذکر کر رہا ہے ذکر کرتا رہے گا۔ اب یہ سارے فرشتے جب اس نور کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو کوئی سجدہ چھوڑ کے آتا ہے، کوئی رکوع چھوڑ کے آتا ہے، کوئی ذکر چھوڑ کے آتا ہے۔ تو پتا چلا زیارت نور محمد و آل محمد نہ صرف یہ کہ عبادت خدا ہے، بلکہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ فرشتے اپنی روزانہ کی عبادتوں کے مقابلے میں عبادت کرنے آتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، حکم خدا سے زیارت کرتے ہیں، مرضی خدا کے بغیر فرشتے کام نہیں کرتے ہیں، اور آدم زیارت کراتے ہیں۔ اس کا مطلب زیارت کرنا بھی شوق آدمیت ہے، اور دوسروں کے لیے زیارت نور محمدی کا انتظام کرنا بھی اخلاق آدمیت ہے۔ تو بات پہ بات یاد آ گئی تھی، جناب آدم کو نام بتائے گئے، نام لیتے ہیں پنجتن پاک کے، تو سید الشہداء کا نام آتا ہے تو آدم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب جبریل سے، کیا بات ہے جبریل، سارے نام لیتا ہوں، دل میں ایک فرحت پیدا ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آخری نام آتا ہے تو دل میں ایک درد کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جناب آدم کو جناب جبریل نے خبر دی، آدم تمہاری نسل میں ایک ایسا آخری پیغمبر آئے گا، اس پیغمبر کو اللہ ایک بیٹی دے گا، اس بیٹی کا چھوٹا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر میں ان تذکروں کو دہراؤں، آج پہلی مجلس ہے، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، حسین کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، ممبر پر آنے والے ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ ذکر حسین کو بھی پیش کرے اور فکر حسین کو بھی پیش کرے۔ مجھے آپ کے سامنے ذکر حسین بھی کرنا ہے اور فکر حسین کو بھی پیش کرنا ہے، تاکہ ذکر حسین کر کے ہم اپنی آخرت کو بنا سکیں اور فکر حسین اپنی زندگیوں میں دماغوں میں پیدا کر کے اپنی زندگی کو نورانی کر سکیں، اس فرش کی برکت کو اپنے گھر تک لے جا سکیں، اپنے کنبے تک لے جا سکیں، اپنی فیملی تک لے جا سکیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، گھر ہمارے خالی ہیں، حسین کا گھر آباد ہے۔
گھروں سے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب فرش عزا پہ آ گئے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ تم نے جس گھر کو جلایا تھا، یہ تذکرہ ہی ایسا ہے، میں نے ابھی مسائل پڑھنا شروع نہیں کیے ہیں، مگر یہ بات ہی ایسی ہے کہ میرا دل بھی رونے کا چاہتا ہے، آپ بھی رونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تم نے جس گھر کو جلایا تھا، بیمار سے جس فرش کو کھینچا تھا، دیکھو آج وہ فرش بچھا ہے کہ نہیں، اور حسین کا وہ گھر آباد ہے کہ نہیں۔ تمہارے اپنے گھروں میں ویرانہ اور سناٹا ہو سکتا ہے، مگر میرے حسین کا گھر آباد ہے۔ کل جس رونے والے کے پر تماچے مارے جاتے تھے، آج اس پر رونے والوں سے بڑی تعداد کسی اور کی نہیں ہے۔ آدم گزر گئے، جناب نوح میں بہت مختصر کر رہا ہوں اپنے تذکروں کو، صرف یاد دلانے کے لیے۔ جناب نوح، تاریخ درمیان میں بہت تفصیلات بیان کرتی، سب تذکروں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جناب نوح آئے ہیں، کشتی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کشتی بنانے کے لیے سارا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس انتظام میں لکڑی کے تختوں کے ساتھ ساتھ کیلیں بھی آئی ہیں۔ ان کیلوں میں 5 کیلیں جناب نوح کو جناب جبریل نے خصوصیت سے دی، انہیں لگا دو تاکہ کشتی محفوظ رہے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب ان کیلوں کو لکڑیوں میں ٹھوکنا شروع کیا تو جب 5ویں کیل کو ٹھوکا تو اس سے خون کا قطرہ برآمد ہوا۔ ان ناموں کے ساتھ نوح کے دماغ میں بھی سوال اٹھا، پوچھا، جواب ملا، کربلا کے میدان میں رسول کا نواسہ پیاسا شہید کیا جائے گا، اس سے حسین کے نام پر۔ تاریخ آگے بڑھتی گئی ہے، تاریخ آگے بڑھتی گئی ہے، نبی آتے رہے ہیں، حسین کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ جناب اسماعیل صدیق، وہ جناب اسماعیل نہیں جو جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں، دوسرے جناب اسماعیل جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ جناب اسماعیل صدیق بھیڑیں چراتے ہیں نینوا کے میدان میں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ نینوا کے میدان میں وہی نینوا جسے ہم آج کربلا کے نام سے جانتے ہیں، نینوا کے میدان میں ایک خاص حصے میں آ کے بھیڑیں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، ایک خاص حصے سے پانی بہتی ہوئی ندی سے نہیں پیتی ہیں۔ جناب اسماعیل نے سوال کیا، جواب ملا، زمین کے اس حصے پر فاطمہ کا لخت جگر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، رسول کی گود میں چھوٹا نواسا ہے، پیغمبر سینے پہ لیے ہوئے سو رہے ہیں، اور یوں ہی نہیں سو رہے ہیں، تنہا سے پہلے ام سلمہ سے کہا تھا میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اس وقت حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا، میں نے سارے دفتروں کو چھوڑ دیا، اور اب آپ رونے کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں۔ جناب ام سلمہ دروازے پہ تشریف فرما ہے تاکہ پیغمبر حجرے میں کچھ دیر استراحت اور آرام کر سکیں، کہ ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ آیا ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے، وہ حسین کہ پیغمبر منبر پہ تھے اور فاطمہ کا دروازہ تو مسجد میں ہی کھلتا تھا، چھوٹا شہزادہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلا تھا، فرش سے مسجد تک پہنچا تھا، ایک مرتبہ کرتے کے دامن میں پیر الجھا اور لڑکھڑائے، منبر سے خطبہ توڑا پیغمبر نے، منبر کو چھوڑا پیغمبر نے، بڑے ننھے سے نواسے کو گود میں لے لیا تھا، منبر کی بلندی پہ لائے تھے اور آواز دی تھی، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اس لیے کہ پیغمبر دیکھ رہے تھے آج یہ ننھا سے بچہ لڑکھڑایا ہے، میں نے اسے گود میں اٹھا لیا ہے، کل میرا یہ لال کربلا کے میدان میں تیروں کے زخم کھا کے، تلواروں سے زخمی ہو کے اپنے گھوڑے کی مجھ سے لڑکھڑائے گا۔ ہائے جو صرف بندے سے بچے کو ٹھوکر کھاتے نہ دے سکے، اس پیغمبر نے کربلا کے میدان میں منظر کیسے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام سلمہ حجرے پر بیٹھی ہی دروازے پہ ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ آ گیا، مچلنے لگا، مجھے اپنے نانا کے پاس جانا ہے، حکم پیغمبر پر سب۔ جناب ام سلمہ نے بچے کو روکنا چاہا، بچے کی آواز پیغمبر کے کانوں تک پہنچ گئی، کہا ام سلمہ آنے دو حسین کو، آنے دو حسین کو۔ حسین نانا تک پہنچ گئے، نانا نے اپنے سینے پہ لٹا لیا، نانا نے اپنے سینے پہ لٹا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ نے دیکھا، حجرے میں داخل ہوئی تو پیغمبر کے سینے پہ حسین سو رہے ہیں اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پیغمبر آپ کا چہیتا شہزادہ
آپ کا لخت جگر، آپ کا پھول گود میں لے کے پیغمبر سونگتے تھے حسنین کو اور کہتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیسی ظالم تھی دنیا کہ جس پھول کو پیغمبر اپنے سینے پہ لٹاتے تھے اسی حسین کو کربلا کے میدان میں زینب ام کلثوم کی نگاہوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روتا جا رہا تھا. پیغمبر کے سینے پہ حسین ہے، آنکھوں سے آنسو روا. ام سلمہ بے چین ہو گئی، رسول اللہ کیا بات ہے؟ کیا میں تم سے کیا بتاؤں ام سلمہ، میں اپنے سینے پہ اپنے بچے کو لٹائے ہوئے اسے سونگ رہا تھا، اس کی خوشبو سے میں اپنے دل کو پر نور کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے جبریل آئے اور آ کے کہا رسول اللہ آپ کا یہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے جس سے آپ اتنا چاہتے ہیں یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، کیا آپ اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ رسول کی فرمائش پر جناب جبریل نے زمین کو اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی. ہزاروں بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. پیغمبر نے کربلا کی زمین کو دیکھا، زمین کربلا کی زیارت کی اور اس کے بعد جبریل نے کہا اگر آپ کہیں تو اس زمین کی ایک مٹھی خاک بھی آپ کے حوالے کر دوں. جبریل نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے پیغمبر کو دی، پیغمبر نے جناب ام سلمہ کے حوالے کر دی. کہا ام سلمہ اس خاک کو اپنے پاس رکھو، میں نہ رہوں گا، علی نہ رہیں گے، فاطمہ نہ ہوگی، حسن نہ ہوں گے، تم رہو گی. حسین جب تک زندہ رہے گا یہ خاک رہے گی. حسین جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ خاک خون سے بدل جائے گی. بس عزیزوں میں زیادہ تذکرے نہیں کروں گا. حسین کی شہادت بعد میں ہوئی، کربلا بعد میں گزری، اس کا تذکرہ پہلے ہوتا رہا ہے. مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، زمین کربلا سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ علی کی آنکھوں میں آنسو بہنا آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہی وہ زمین ہے جس پر حسین 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا. واقعہ بعد میں گزرا اور تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ کربلا ہے جس نے دین کو بچایا ہے، کربلا ہے جس نے قرآن کو بچایا ہے، کربلا ہے جس نے کعبے کی عظمت کو بچایا ہے، کربلا ہے جس نے سجدے کو بچایا ہے، کربلا ہے جس نے اصول دین کی حفاظت کی ہے، کربلا ہے جس نے احکام دین کی حفاظت کی ہے، کربلا ہے جس نے پیغام دین کی حفاظت کی ہے. تو جو دین کے کامل ہونے کا تذکرہ تھا وہ بھی پہلے سے ہوتا رہا اور جو دین کی حفاظت کا تذکرہ تھا وہ بھی اللہ پہلے سے کرتا رہا. بس میرے پاس آج اب وقت نہیں ہے، میں 2 جملوں میں آپ تک آج کا میسج دے دینا چاہتا ہوں. عزیزو، حسین کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ حسین نے سجدے کی عظمتوں کو بچایا ہے، حسین نے سرکٹا کے سجدے کی حفاظت کی ہے، حسین نے نوک نیزہ کی بلندی پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے. نماز شب بھی زینب نے نہ چھوڑ کے مشکل ترین وقت میں حسین رخصت کے وقت کیا کہہ رہے تھے؟ میری بہن اپنے بھائی کو رات کی تاریکیوں میں نماز شب میں بھول نہ جانا. یعنی حسین کو یقین تھا شام غریبہ بھی میری بہن زینب سے نماز شب بھی نہیں چھوٹے گی. بس کربلا نے جس نماز کو بچایا، جس قرآن کی عظمت کو بچایا ہے، کربلا نہ ہوتی تو کعبے کا ذکر نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو آج گھروں میں قرآن نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو آج تلاوت قرآن نہ ہوتی. بس میرے عزیزوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس کربلا کے طفیل میں، اس حسین کی یاد کے طفیل میں، اس حسین پر گریہ اور ماتم کے طفیل میں اگر مقصد حسین کو یاد رکھو، حسین کے ذکر کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی دماغوں میں باقی رہنا چاہیے. ماتم اس جذبے کے ساتھ کرو کہ پیشانیاں خاک پر پہنچنے لگے. نوحہ اس ہنر کے ساتھ پڑھو کہ تلاوت قرآن کے لیے تمہاری زبان پاک ہو جائے. عالم اس عزم کے ساتھ اٹھاؤ کہ پیغام دین کو کبھی سربلندی سے نیچے نہ آنے دیں گے. کربلا نے دین کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے. کربلا کے تذکروں کے سہارے دین کو ہم اپنے گھروں تک اس طرح سے پہنچا دیں کہ حسین کی فتح کا اعلان ہماری نسلیں کرتی رہیں، ہمارے گھروں سے تکبیر کی آوازیں اٹھ اٹھ کے بتاتی رہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہم بتا رہے حسین کا پیغام باقی ہے. تلاوت قرآن کی آوازیں گھروں سے نکلتی رہیں اور یہ بتاتی رہیں
کہ یہ تلاوت بتا رہی ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، جس نے نو کے نیزہ پہ بھی تلاوت کی تھی. ہماری بیویوں کے سروں پر پڑی ہوئی چادریں بتاتی رہے کہ اگر ہماری شہزادی زینب کے سر سے چادر چھینی تھی اور اس کے لیے بے چین تھی، تو آج ہم بتا رہے ہیں کہ شہزادی اس بے چینی کا درد ہمارے دلوں میں بھی پایا جاتا ہے. بس میں آج اس سے زیادہ ذکر نہ کروں گا. محرم کا چاند نکلا ہے یا نکلنے والا ہے. یہ چاند کربلا سے پہلے بھی نکلا ہے، یہ چاند کربلا کے بعد بھی نکلا ہے. کربلا سے پہلے 61 ہجری سے پہلے جب یہ چاند نکلتا تھا تب بھی چاند کو دیکھ کے کچھ بے چین ہونے والے بے چین ہوتے تھے. محمد مصطفیٰ دیکھتے تھے محرم کا چاند نکلے گا تو میری گود کا پالا، میری زبان جس نے چوچھی تھی، وہ 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. یہ چاند 61 ہجری سے پہلے نکلتا تھا تو علی مرتضیٰ دیکھ کے سوچتے تھے یقیناً یہ چاند نکلے گا تو میرا چاند حسین کربلا کے مغرب میں غروب ہو جائے گا. فاطمہ زہرا اس چاند کو دیکھتی تھی تو تڑپ اٹھتی ہوں گی، یہی تو 61 ہجری میں جب نکلے گا تو میرا چاند حسین کربلا کی سرزمین پر بے غور کفن پڑا ہوگا. 61 ہجری کے بعد بھی چاند نکلا اور کبھی زینب نے چاند دیکھا تو اپنے چاند جیسے بچوں کو یاد نہیں کیا، کربلا میں اپنے بھائی حسین کو یاد کیا. اس چاند کو صرف ایک بار کربلا کے بعد صرف ایک بار رباب نے دیکھا، مگر رباب جو کربلا کے بعد ساری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہی، اور جب کوئی کہتا تھا شہزادی سائے میں چلیے تو رباب یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے 6 مہینے کا بچہ دھوپ میں پڑا تھا. رباب یہ کہتی تھی میں کیسے سائے میں چلی جاؤں، میرا مولا میرا آقا حسین اسے میں کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ کے آئی تھی. اس چاند کو جب رباب دیکھتی ہوگی تو دل میں ایک بھوک تو ضرور اٹھتی ہوگی، ہائے میرا اصغر، مگر روتی تھی تو ہائے میرا حسین کہہ کے روتی تھی. کربلا کے بعد یہ چاند ام البنین نے بھی دیکھا، مگر چاند کربلا کے بعد نکلا تو ہے 4 بیٹے ام البنین کے ہیں جو کربلا میں خاک و خون میں غلطان زمین پر پڑے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. بس میں نے تذکروں کو ختم کیا. پہلی محرم آنے والی ہے، محرم کا چاند نکل چکا ہے، تذکرے شروع ہوں گے. کربلا میں فاطمہ کا چاند غروب ہو گیا، کربلا میں رسول اللہ کا چاند غروب ہو گیا. وہی چاند آج نکلا ہے یا نکلنے والا ہے. عزیزو، جس کو دیکھ کے لیلا اپنے علی اکبر جیسے چاند کو یاد کرتی ہیں، جس کو دیکھ کے ام کلثوم قمر بنی ہاشم کو یاد کرتی ہیں، جس کو دیکھ کے ام سلمہ کو وہ حسین یاد آ جاتا ہے کہ جس کی شہادت کی خبر پیغمبر دے گئے تھے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بدو چند فکرے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. خاک اٹھا کے پیغمبر نے حوالے کی تھی، خاک اٹھا کے پیغمبر نے حوالے کی تھی ام سلمہ کے. یہ خاک جب تک خاک رہے تب تک یہ سمجھنا کہ میرا حسین زندہ ہے. یعنی جناب ام سلمہ کو معلوم ہے کہ حسین شہید ہوں گے، ام سلمہ کو معلوم ہے کہ حسین عراق میں شہید ہوں گے، ام سلمہ کو معلوم ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے. زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، علی شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے. 60 ہجری آ گئی. 60 ہجری کا رجب کا مہینہ آ گیا. رجب کا آخری دہائی شروع ہو گئی کہ ایک مرتبہ مدینے کے امیر نے حسین کو بلوایا. مدینے کے امیر نے حسین کو بلوایا. حسین چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ دارالامارہ. کون سا دارالامارہ ہے؟ کوفے کا دارالامارہ نہیں ہے، شام کا دارالامارہ نہیں ہے، یہ مدینے کا دارالامارہ ہے. مدینے کے امیر نے بلایا ہے. حسین غریب الوطن نہیں ہے، حسین تنہا نہیں ہے، حسین بے کس نہیں ہے، حسین کے ساتھ چند بستہ بیویاں نہیں ہیں. یہ تو کوفے کا دارالامارہ ہوگا جہاں فرزند حسین تنہا جائے گا اور جہاں ابن زیاد جیسا ظالم تخت پر ہوگا اور حسین کے لال کے ساتھ چند بستہ بیویاں ہوں گی. حسین کو دارالامارہ میں طلب کیا گیا ہے. حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان چلے. 18 بنی ہاشم ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، مسلم ابن عقیل بھی ہیں. ایک ان میں سے پورے لشکر کے لیے کافی ہے.
حسین دارالعمارہ کے دروازے پر روک کے اندر گئے ہیں، مگر جب نکلے ہیں تو یہ کہہ کے گئے تھے، گھر سے چلے تھے کہ تم سب باہر رکنا، میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز ذرا سے بلند ہو تو تم تلواریں ننگی کھینچ کے دارالعمارہ میں داخل ہو جانا۔ یہ سارا فیصلہ حسین نے کر لیا، مگر جب حسین گھر سے نکلے، جب حسین دارالعمارہ کی طرف چلے، تنہا نہیں چلے ہیں، عباس جیسے بھائی کو ساتھ لے کے چلے ہیں، محمد حنفیہ جیسے فداکار کو ساتھ لے کے چلے ہیں، مسلم ابن عقیل جیسے کہنے والے بہادر شجاع کو ساتھ لے کے چلے ہیں، علی اکبر کو ساتھ لے کے چلے ہیں، مگر جب حسین گھر سے نکلے تنہا نہیں نکلے ہیں، کربلا کے میدان میں نہیں ہیں، بھوکے پیاسے نہیں ہیں، خیموں میں اکیلے نہیں ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے زینب دروازے تک اپنے بھائی کو پہنچانے کے لیے آئی، زینب دروازے تک اپنے بھائی کو پہنچانے کے لیے آئی، سیاح جاؤ خدا حافظ، مالک تیری حفاظت کرے۔ زینب دیکھ آئی ہے میرا شیر جیسا بھائی عباس تیرے بھیا کے ساتھ ہے، تو میرا غضنفر محمد حنفیہ میرے بابا کی یادگار میرے بھیا کے ساتھ ہے، مگر تاریخ ہی کہتی ہے کہ جب تک ولید کے دربار سے حسین واپس نہیں آئے تھے، زینب دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اپنے بھیا کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے میری شہزادی، آپ اتنی بے چین مدینے میں ہیں تو کربلا میں کیا ہوگا جب آپ کا بھائی زخموں سے چور۔ حجرکم اللہ، حجرکم اللہ۔ بس میں جب عرض کروں گا، حسین گئے اور واپس جب تک نہیں آ گئے تب تک زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنے بھیا کا انتظار کر رہی تھی، مگر ہائے ہائے، یہی حسین جب کربلا میں گیا تو کون تھا جو حسین کے ساتھ جاتا، کون تھا جو زینب کو دل کے تسلی دیتا؟ ہاں، یہاں حسین مدینے میں واپس بھی آ گئے، زینب نے اپنے بھائی کی زیارت بھی کر لی، مگر کربلا میں جب یہ حسین گیا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد زمین کربلا لرزی تھی۔ ارے زینب دوڑ کے درے خیمہ تک پہنچی، میرے بھیا کی خیر ہو۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو نو کے نیزہ پہ بھائی کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارا، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، مالک ان ایام عزا کے طفیل میں تجھے اس کربلا کا واسطہ، تجھے اس ماہ محمد محرم کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے خون کا واسطہ، ہمیں حق غم حسین ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حسین کے عزاداروں میں شامل ہونے کے قابل بنا دے۔ بار الہ ہماری ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت عطا فرما دے۔ بار الہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مگر شفیع محشر فاطمہ زہرا کے نقش جگر حسین کے عزادار ہیں۔ مالک تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، اس ماتم کا واسطہ، اس غم کا واسطہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہمیں فاطمہ زہرا کی شفاعت پانے کے قابل بنا دے، ہمیں سید الشہداء کی شفاعت حاصل کرنے کے قابل بنا دے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اس تذکرے کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دے، ہمارے گھروں سے ظلمت کو، اندھیروں کو، گمراہی کی تاریکیوں کو نکال دے، ہدایت کے نور کو ذکر حسین کے طفیل میں ہمارے گھروں تک پہنچا دے۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ، بالخصوص شہدائے کربلا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ شہدائے کربلا کا واسطہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ بیمار کربلا کی یاد کے طفیل میں ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما۔ مالک پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ جس دین کی بقا کے لیے حسین نے اپنی گود کے پالوں کو اپنے ہاتھوں سے کربلا کے میدان تک پہنچایا، مالک اس دین کی حفاظت فرما،
اس دین کے پابندی کی ہمیں توفیق عنایت فرما. بار الہا ہم سب کو اس دنیا میں اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ تمام مزارات مقدسہ کی زیارت کا، بالخصوص کربلا میں حسین کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف عنایت فرما. زندگی میں زیارت وقت موت، زیارت انوار محمدی، اور بعد موت محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کے قابل بنا دے. بار الہا وارث حسین، خون حسین کا انتقام لینے والے زمانے کے مولا کو ہم سے راضی فرما، انہیں اذن ظہور عنایت فرما. عصر غیبت میں ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ بعد ظہور ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کی امت میں شامل ہو سکیں. ماتم حسین، ماتم شہداء